اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ اصحاب سبت سے مراد ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور 2600 قبل مسیح ہے۔ یہود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان کے لیے بھی جمعے کے دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور یعنی 1800 قبل مسیح ہی میں انہوں نے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیے جانے کا اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائیں، لیکن ان کا یہ اصرار حد سے بڑھ گیا تو بالآخر ہفتے کا دن خصوصی طور پر ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ دن آج بھی یہودیوں کے ہاں مقدس مانا جاتا ہے۔ ہفتے کا دن چونکہ صرف عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھا، لہٰذا اس روز بنی اسرائیل کو کوئی دنیاوی کام مثلاً ملازمت وغیرہ کرنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، شکار وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان کی ایک بستی کے بعض لوگوں نے ہفتے کے دن کے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اس کی حرمت کو توڑ دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور سب لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور یہ لوگ اصحاب سبت کہلاتے ہیں۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ اصحاب سبت بحر احمر کے مشرق خلیج کے کنارے مدین اور طور پہاڑ کے درمیان ایک بستی ایلا نام سے آباد ہے، اور یہ بستی اسی مقام پر واقع ہے جہاں آج کل بنی اسرائیل کی بندرگاہ ایلات ہے، اور اس کے قریب اردن کے مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ موجودہ جغرافیے میں اس مقام کو عقبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ اصحاب سبت پر آزمائش اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالی کہ مچھیروں کو اس کی بستی سے لینے والوں کے گزارے اوقات مچھلی کے شکار پر ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ 6 دن مچھلی پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس کی بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کے کنارے پر آ جاتی، پانی کے اوپر کی سطح پر تیرنا شروع کر لیتی، اچھل کود کرتی ہوئی نظر آتی، لیکن 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور رہتی، گہرے پانی میں چلی جاتی اور مچھیروں کی نظر سے دور ہو جاتی، انہیں پکڑ نہیں پاتے تھے، چونکہ زمانے میں بھی ایسے جہاز آلات وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ لوگ گہرے پانی میں جا کر مچھلیوں کا شکار کر سکتے۔ اب اصحاب سبت والوں نے ہیلہ بازی کیا شروع کر دی کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ہفتے کے روز ساحل کے کنارے بڑے بڑے گھڑے کھودنا شروع کر دیے، پھر نالیاں کھود کر ان گھڑوں کو سمندر سے ملا لیا، اور اس طرح سمندر کا پانی ان گھڑوں میں بھر جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گھڑوں میں آ جاتی، اور پھر وہ لوگ ان مچھلیوں کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے، پھر اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کا آسانی کے ساتھ شکار پکڑ لیتے تھے ان کو۔ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس طرح انہوں نے شریعت کے حکم کے مذاق اڑاتے ہوئے اس کے ساتھ یہ ہیلا بہانہ اختیار کر دیا اور اس کے حکم کی اثر روح کو بگاڑ کے رکھ دیا، یعنی کہ ہفتے والے دن تو شکار ہم نہیں کرتے، ہیلے کے ساتھ وہ مکر کے ساتھ اس شکار کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اللہ کے حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص رکھو، جبکہ انہوں نے اس دن کو بھی دنیاوی کاموں میں مثلاً گڑھے کھودنے، پانی کھولنے، بند کرنے میں صرف کر دیا۔ یہود نے جس طرح ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے کا ہیلا نکالا تھا، اسی طرح مردہ جانوروں کی چربی کی خرید و فروخت جو ان پر حرام تھی اس کا بھی ہیلا نکالا کہ ان کا تیل بنا کر بیچنے لگے۔ اس ہیلے کو حرام چیزوں کے حلال ٹھہرانے کا ذریعہ قرار دے دیا، کہا کہ چربی کھانا حلال نہیں بلکہ تیل بنا کے کھانا حلال کر دیا انہوں نے اپنے اوپر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے ہیلے کو حرام چیز کے حلال ٹھہرانے اور حلال چیز کو حرام ٹھہرانے کا ذریعہ بنا لیا جائے، وہ ہیلا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اصحاب سبت کے 3 گروہ بنا دیے تھے۔ اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ ظالمین یعنی حد سے بڑھنے والے لوگوں پر مشتمل تھا، جو براہ راست اس کام میں ملوث تھے۔ دوسرا گروہ ساکتین یعنی خاموش رہنے والے، جو غیر جانب ارادے رہنے والوں لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ اس گناہ میں ملوث بھی نہیں تھے، مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ واعظین کا یعنی نصیحت کرنے والوں کا گروہ تھا، جو خود بھی اس گناہ سے بچتے رہے اور لوگوں کو بھی اس گناہ سے بچنے کے حکم دیتے رہے، یعنی نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ظالمین نے نہ مانا تو واعظین نے بستی کے اندر دیوار قائم کر کے اپنے آپ کو ان ظالمین سے الگ کر دیا۔ ان سے لا تعلق ہو گئے۔ ساکتین یعنی خاموش رہنے والے لوگ نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نافرمان ظالمین تو تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن واعظین نے ان کو اس لیے نصیحت کرتے تھے کہ ہم کل آخرت میں اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ ظالمین شاید کہ باز آ جائے۔ واعظین نے اپنے ان ظالمین کے درمیان بستی میں ایک دیوار جو قائم کر لی تھی، جس سے بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر واعظین نے ان کے درمیان دیوار کی آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ بھی کھول دیا تھا، جو رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا، لیکن رات کو ظالمین لوگ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے اور وہ دروازہ بند تھا۔ جب صبح ہوئی تو دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی تو واعظین میں سے ایک شخص کو دیوار پر چڑھایا اور اس نے دیکھا کہ ظالمین کے چہرے بگڑ گئے تھے اور وہ دمدار بندر بنے ہوئے تھے۔ پس جب واعظین اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے، مگر وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے، چیخیں مارتے، روتے، اور یہ واعظین ان سے کہتے، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتے، تو یقیناً تم نے منع کیا تھا۔ بالآخر 3 روز کے بعد سب ظالمین اس ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبرت ناک عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واعظین کو عذاب سے بچا لیا، البتہ ساکتین یعنی وہ لوگ جو خود تو نافرمانی سے بچتے تھے لیکن ہلا کرنے والے ظالمین کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید نے خاموشی اختیار کی ہے۔ بعض مفسرین کے رائے یہ ہے کہ ساکتین میں سے جو ہاتھ اور زبان سے ظالمین کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مگر دل میں اس طرز عمل کو برا جانتے تھے، ان کو بچا لیا گیا، لیکن دیگر مفسرین کی رائے یہ بھی ہے استطاعت رکھنے کے باوجود ظالمین کو نہ روکنے والے ساکتین کو بھی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کو واقع سبت کی یاد دہانی کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، ان کی عبرت کے لیے اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اصحاب سبت جیسا انجام سے دوچار نہ ہو جائیں۔ دوسرا، انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، یعنی وہ سچے نبی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، انہوں نے قرآن حکیم کی اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس قصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کی طرف نہی عن المنکر بھی ایک اہم فریضہ ہے، اور فریضہ ادا کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں، جبکہ نافرمانوں ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہنا چاہیے۔ ہیلہ سازی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات کے حوالے سے غیر شرعی ہیلہ سازی سے بچے رہنا چاہیے۔ اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں کو کبھی مایوس ہو کر بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ وہ حق کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کسی نہ کسی کے دل میں خدائے خوفی پیدا ہو جائے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر سے فرمایا، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے ساری کائنات سے بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پہ بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی
علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عنایت فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سے محبت رکھتا اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، مسلمان بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں بتاؤ کہ ان کا اللہ کا ان پر کیا حقوق واجب ہے، یعنی اللہ کے کون سے حقوق کو وہ ادا کریں گے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے، اور عرب میں جو سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبلیغ کے کام کرنے کی دعوت دے، اور اچھی امر بالمعروف کرنے کا حکم اور نہی عن المنکر سے بچنے کی تلقین دے، یعنی ہم لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیں اور برائی سے ان کو روکتے رہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔